بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح مسلم کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم ہے 2901۔ اس میں قیامت کی تمام نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر، جیسا کہ روایت بیان کرتی ہے، ایک ہی جگہ بیان کرتی ہیں۔ یہ 10 نشانیاں ہیں۔ ان 10 نشانیوں میں بعض کی ہم وضاحت کر چکے، بعض کسی وضاحت کا تقاضا نہیں کرتی۔ مسیح علیہ السلام کے نزول کی نشانی کا ذکر جس طرح روایت میں ہوا ہے اور پھر اس میں کچھ اختلافات ہوئے ہیں، ان سب پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اب یاجوج ماجوج کا کھول دیا جانا ہے، یعنی ایک اور نشانی یہ بیان ہوئی ہے۔ اس کی تفصیلات ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ چنانچہ میں نے اس پر بھی ایک تفصیلی نوٹ لکھا ہے۔ ان کا ذکر، یعنی یاجوج و ماجوج کا ذکر، یہاں تو بس یہ بیان کیا گیا ہے کہ یاجوج و ماجوج کا خروج بھی ایک نشانی ہے، اور اس کے لیے بالکل وہی لفظ استعمال کیا ہے حدیث میں جو قرآن میں بھی ہے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یعنی یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ ان کا ذکر سورہ انبیاء کی آیات 96-97 میں بھی ہوا ہے، یعنی یہ صرف اس حدیث میں نہیں ہے۔ یہ بات کہ یاجوج ماجوج قیامت کی نشانی ہے اور یہ کھول دیے جائیں گے، یہ خود قرآن میں بیان ہوا ہے اور یہ سورہ انبیاء کی آیات میں بیان ہوا ہے۔ تو اب یہ ظاہر ہے ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی نشانیاں تو چلیے روایت میں آئی ہیں، ان کی نسبت کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ واحد نشانی ہے وقوع قیامت کی جو خود قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ یہ دونوں یعنی یاجوج ماجوج دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے، یعنی یہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں تصور کیا جاتا ہے کہ ان کے قد چوہے کے برابر ہے اور وہ کسی دیوار کو چاٹتے ہیں۔ یہ تو محض داستان سرائی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ ہماری ہی طرح اللہ کے بندے ہیں اور نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹوں کا پورا شجرہ بائبل میں بیان ہوا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو ان کے 3 بیٹے ان کے ساتھ تھے، اور ان تینوں کے نام بھی ہم جانتے ہیں۔ یہ جو آپ دنیا میں بعض نسلوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سامی نسلیں ہیں، تو یہ ان کے بیٹوں ہی سے نسبت میں بیان کی جاتی ہیں۔ یاجوج و ماجوج کا ذکر سورہ انبیاء کی آیات 96-97 میں بھی ہوا ہے۔ یہ دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں، یعنی 3 بیٹے ان کے ہیں، سام، حام اور یافت۔ تو یہ یافت کی اولاد ہے جو ایشیا کے شمال مشرقی علاقوں میں آباد ہوئی، یعنی ان کا وطن کون سا ہے؟ جس طرح سے حام کی نسلوں کا وطن افریقہ ہی رہا، یعنی جب ہجرت ہوئی ہے بڑے پیمانے پر تو وہ وہاں سے نہیں گئے، اسی وطن میں رہے۔ سامی نسلیں زیادہ تر مشرق وسطیٰ میں آباد ہوئیں یا افریقہ کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئی ہیں، دوسری جگہوں پر بھی گئیں لیکن زیادہ تر ان کا وطن یہ رہا ہے۔ اور یافس کی اولاد یہ ایشیا کے شمال مشرقی علاقوں میں جا کر آباد ہوئی ہے، یہ جو وسط ایشیا کے علاقے کہلاتے ہیں، یورپ کی طرف جو علاقے ہیں وہاں آباد ہوئی۔ بائبل کی کتاب پیدائش میں ہے، بائبل میں جو پہلی کتاب ہے پیدائش کی کتاب، اس میں یہ سب بات بیان ہوئی ہے۔ اس میں لکھا ہے، یہ 10ویں باب کی 1 سے 5 آیات ہیں، ان کا ترجمہ ہے: نوح کے بیٹوں سام، حام اور یافت کی اولاد یہ ہے، یعنی شجرہ نسب بیان ہو رہا ہے کہ 3 بیٹے ہیں، ایک سام ہے، ایک حام ہے اور ایک یافت۔ یافت اور یافس دونوں تلفظ ہیں، اسی طرح سم اور سام دونوں تلفظ ہیں۔ ان کی اولاد آگے بیان ہوتی ہے۔ طوفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے، یعنی جب کشتی زمین پر آ گئی اور طوفان ختم ہو گیا تو ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ کن کے ہاں؟ یعنی سام کے ہاں بھی آگے اولاد پیدا ہوئی، حام کے ہاں بھی اور یافت کے ہاں بھی۔ بنی یافت یہ ہیں، سب کے شجرے بیان ہوئے ہیں بائبل میں، تو بنی یافت یعنی یافت کی اولاد کیا ہے؟ وہ یہ ہیں: جمر
اور ماجوج اور مادہ اور یاوان اور توبل اور مسک اور تیراس، یہ ابھی بھی بعض علاقوں کے نام انہی کے نام پر ہیں۔ طبالسک، ماسکو، یہ نوح کے پوتوں کے ناموں پر ہیں۔ یابان جس کو آپ جاپان کہتے ہیں اب، یہ وہی لوگ ہیں سب کے سب۔ جمر اور جوج اور مادہ اور یاوان اور توبل اور مسک اور تیراس۔ اب ان میں سے جمر کے بیٹے پھر بیان کیے ہیں، اور جمر کے بیٹے اشکناز اور ریفت اور توجرما، اور یاوان کے بیٹے الیسا اور ترسیس، کتی اور دودانی۔ عربی بائبل میں اس کو کتیم اور دودانیم لکھا جاتا ہے، تو یہ ان کے نام ہیں۔ قوموں کے جزیرے انہی کی نسل میں بٹ کر ہر ایک کی زبان اور قبیلے کے مطابق مختلف ملک اور گروہ ہو گئے۔ یعنی یہ قدیم نام سب جو ہیں انہی کے ناموں سے پڑے ہوئے ہیں، تو آہستہ آہستہ ان میں پھر تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ یہ بائبل کا بیان ہے۔ یہی بیان مسلمان مورخین کا ہے، یعنی ہمارے جتنے مورخین ہیں وہ سب یہی بات بیان کرتے ہیں۔ تاریخ کی کتابیں شروع ہی یہاں سے ہوتی ہیں، وہ خواہ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ ہو یا ابن خلدون کی تاریخ ہو یا ابن اسیر کی ہو، سب یہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ یہی بیان مسلمان مورخین کا بھی ہے۔ ملاحظہ ہو الکامل فی التاریخ ابن الاسیر، پہلی جلد کے 68 صفحے پر یہ ساری بات اسی طرح بیان ہوئی ہے۔ البدایہ والنہایہ میں پہلی جلد کے 175 صفحے پر یہی بات بیان ہوئی ہے۔ ابن خلدون نے تصریح کی ہے کہ علماء انساب یافس کی باقی اولاد کے بارے میں تو اختلافات بھی بیان کرتے ہیں، یعنی اولاد کے ناموں کے بارے میں جو انساب کے ماہرین ہیں، قدیم سے نسب نامے بیان کر رہے ہیں، وہ کچھ اختلافات بھی بیان کرتے ہیں، مگر اس پر متفق ہیں کہ یہ دونوں یعنی یاجوج و ماجوج اسی کی ذریت، اسی کی اولاد میں سے۔ خود تاریخ ابن خلدون میں ابن خلدون کی تصریح کے الفاظ ہیں، دوسری جلد میں 10ویں صفحے پر، وَأَمَّا یافس فَمِن بَلَدِهِ تُرْک وَالسین وَالسَّقَالِیَہ وَیاجوج وَماجوج بِاتِّفَاقٍ مِّنَ النَّسَّابِین، یعنی اس علم کے تمام ماہرین جن کو نسابین کہا جاتا ہے، نساب جو نسب نامے بیان کرتے ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یافس کی اولاد ہی میں سے ترک ہیں، چینی ہیں، سکالبہ ہیں، یاجوج و ماجوج ہیں، بے اتفاق من النسب، یہ وہی اولاد ہے ساری۔ بائبل کے صحیفہ حزقیل کے باب 38-39 میں، یعنی یہ ایک پیغمبر کا صحیفہ ہے، بائبل ہی کے مجموعے میں ہے۔ بائبل کے صحیفہ حزقیل کے باب 38-39 میں ان کا تعارف، یاجوج و ماجوج کا تعارف، روس، ماسکو اور طبالسک کے فرما روا کی حیثیت سے کرایا گیا ہے۔ یعنی اس وقت اس زمانے میں ان کی فرما روائی تھی اس علاقے پر۔ بعد میں یہی ہیں، یعنی انہی کی نسلیں ہیں، بعد میں یہی ہیں جو تاتاری، ہن، منگول اور ستھین کے ناموں سے بھی مشہور ہوئے۔ بعد کی نسلوں میں پھر الگ الگ نام پڑھنا شروع ہوئے۔ چنانچہ اسرائیلی مورخ یوسیفوس ان سے مراد ستھین قوم لیتا ہے، یعنی وہ اصل میں جب ستھین کہتا ہے تو انہی کے بعد کی نسلوں کا نام مستعار لیتا ہے۔ اور جیروم کا بیان ہے کہ ماجوج کاکیشیا کے شمال میں بحر خزر کے قریب آباد تھے، وہ ان کا علاقہ یہ بتاتا ہے۔ یہ مختلف بڑے مورخین ہیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ لکھی ہے۔ پھر یہ بھی معلوم ہے کہ انہی کے بعض قبائل یورپ پہنچے اور اس کے بعد ان لوگوں میں شامل ہوئے جنہوں نے امریکہ اور آسٹریلیا کو آباد کیا۔ یوحنا عارف کا جو مکاشفہ بائبل کے آخر میں نقل ہوتا ہے، ان کی روح سے، اس کی روح سے، یعنی یہ تو حزقیل کا بیان تھا یا مختلف مورخین کا، اس کے بعد آخر میں بائبل کے آخر میں یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے، اس کی روح سے ان کے خروج کی ابتدا، یعنی کب ہوگا ان کا خروج۔ خروج کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں اپنی جگہ پڑے ہیں، ان کی سلطنتیں قائم ہیں، بادشاہی کر رہے ہیں، دنیا میں نکلیں گے ایک غلبہ رکھنے والی قوم کی حیثیت سے، تو وہ کب ہوگا؟
تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خروج کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد کسی وقت ہوگی۔ اس میں بالکل تعین کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر بتایا گیا ہے کہ 1000 سال اس کے بعد یہ خروج شروع نہیں ہوگا، 1000 سال کے بعد ہوگا، جس کے آخر میں یہ زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ یعنی آخر میں پھر کہاں تک نوبت پہنچ جائے گی کہ بالکل یہ مشرق وسطیٰ کا علاقہ سینڈوچ بن جائے گا اور یہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ ان کا فساد جب انتہا کو پہنچے گا تو ایک آگ آسمان سے اترے گی اور قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ یہ یوحنا عارف کا بیان ہے۔ یہ بیان آگے کس طریقے سے نقل ہوا ہے، پھر اس بیان کے بعد کیا پہلو ہیں جن کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اس پر اگلی نشست میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔